نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج ہم جانیں گے کہ تعمیر کعبہ کس طرح سے ہوئی، کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، کس کس نے کی، کتنے سالوں میں ہوئی اور کتنی اس کی لمبائی چوڑائی تھی، اس سب کے بارے میں آج جانیں گے۔ تعمیر کعبہ جب حضرت کی عمر مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کو از سر نو بنایا۔ علامہ ارکزی متوفی 223 ہجری نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حسب ذیل تھا۔ ارتفاع 9 گز تھا، طول سامنے کی طرف حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز 32 ہاتھ، عرض محراب شریف کی طرف رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز یعنی 22 ہاتھ، طول پچھواڑے کی طرف رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 گز 31 ہاتھ، عرض رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز تھا۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھے، نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ و جرہم و قصی نے اپنے اپنے وقت میں اس کی عمارت کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی، وادی مکہ کی روؤں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بالائی حصہ پر بند بھی بنوا دیا گیا تھا مگر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی رو آئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ اس سے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط و مسقف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اتفاق یہ کہ ایک رومی تاجر باقوم کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ باقوم مذکور معمار و نجار بھی تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لے لیے اور باقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش نے ہر ایک قبیلہ نے الگ الگ پتھر ڈھونڈنے شروع کیے۔ مردود دو مل کر دور سے پتھروں کو کندھے پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت اپنے چچا عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل اجاج سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمرو بن عائذ مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرف آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب مذکور حضرت کے والد ماجد عبداللہ کے ماموں تھا۔ اسی نے قریش سے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں کسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں گے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت آ پہنچی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کا والد اور قریش میں سب سے مؤمر تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقائے نامدار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا لی اور بچھا کر کہا اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار منتخب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اسی طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو حضرت نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ قریش نے اس تعمیر میں بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دی۔ بنائے خلیل میں ارتفاع 9 گز تھا، اب 18 گز ارتفاع کر کے عمارت مسقف کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے نفقہ حلال کافی نہ ملا، اسی لیے بنائے خلیل میں سے جانب غرب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے گرد چہاردیواری کھینچ دی گئی۔ پھر موقع ملے گا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ اس حصہ کو حجر یا حطیم کہتے ہیں۔ بنائے خلیل میں کعبہ کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے اونچا کر دیا تھا تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ عہد نبوت میں حضرت کا ارادہ ہوا کہ حجرہ کو عمارت کعبہ میں ملائیں اور دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر بدیہہ حال ایسا نہ کیا کہ قریش نئے مسلمان ہیں، کہیں دیوار کعبہ کے گرانے سے بدظن ہو کر دین اسلام سے پھر نہ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے تعمیر کعبہ کے متعلق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔